تہجد کے ٹائم کا آ جاتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اللہ جو ہے آسمان دنیا پر آ کے کہتا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول. اور ساتھ میں ایک اور بھی یہی ہے کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ تو ہر وقت قریب ہے، تو تہجد والا قربت جو ہے وہ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے، یا وہ کتنی اسپیسیفک کیوں ہے؟ ہم اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں جو تہجد پڑھ کے دیکھ لو، مشکل ہے تو ہم تہجد پڑھ کے دیکھ لو. تاکہ اللہ تو اس سے زیادہ قریب، شارک سے زیادہ قریب ہے، تو 24 گھنٹے زیادہ بہتر سروس آ رہی ہے میرے خیال سے. تو اس میں کیا اس میں جو ہے نا بیسکلی یہ ایک ڈیلیما بھی بہت بڑا ہے کہ مسلمانوں کا اللہ بھی جو ہے نا ڈیوائیڈڈ ہے. کسی کی دکان میں ایک ڈفرینٹ اللہ جو ہے نا اسے ملتا ہے، ٹھیک ہے. ہر کسی کا جو کانسیپٹ آف اللہ ہے نا جس کو سیل کر رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور یہ اس کی مثال ہے. مطلب ایک قوم ہے جو بلیو رکھتی ہے کہ اللہ آسمانوں پہ ہے، پھر ایک قوم ہے جو بلیو رکھتی ہے اللہ ہر جگہ ہے، پھر ایک قوم ہے جو بلیو رکھتی ہے کہ اللہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے. تو اور بیسکلی یہ وہی قوم ہے جو کہتی ہے کہ اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق قلندر، اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق قلندر. تو بیسکلی یہ جو ہے نا باتیں ہیں ساری، اور یہ بہت سارے اوپینینز ہیں اور یہ موقف ہیں لوگوں کے. بات اصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، حدیث میں بیان کی، اور اس کو صحابہ نے سمجھا، ٹھیک ہے نا. تو اس سوال کو بھی ہم جو نا انہی کے ساتھ سمجھیں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نا عرش کے الرحمن والعرش استوى ثم استوى الى السماء. تو یہ جو قرآن کی مختلف آیات ہیں جو استوا علی العرش کے بارے میں جو ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ عرش پہ ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کا آنا جسے اتیان کہتے ہیں، اس کی بھی ایک بڑی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے. جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے. میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا اور کہ ہمیں بھی سوالات ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب لیٹ سپوز ابھی پاکستان میں رات ہوتی ہے، آخری پہر بنتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہی آخری پہر سعودیہ کے اندر نہ ہو، کوئی اور پہر چل رہا ہوگا، وہ ٹائم تھوڑا پیچھے ہے، دوسرا پہر ہو وہاں پہ. 2-3 گھنٹے کا فرق ہے نا، دوسرا پہر ہو. تھوڑا اور آگے جائیں گے تو یہ جو ٹائمنگ ہے ٹائم زونز کی چینج کے حساب سے یو ایس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو 12 گھنٹے کا فرق ہے. یہاں رات ہے تو وہاں دن ہے، وہاں رات ہو رہی ہے، وہاں کا آخری پہر ہے، یہاں کا دن ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ اب پھر ایک انسان کو کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ اللہ تو ہر وقت آسمان دنیا پہ. اس حساب سے تو دیکھا جائے، اس حساب سے دیکھیں اللہ تو ہر وقت آسمان دنیا پہ. تو بیسکلی اس کو اس طرح سے نہیں سمجھنا ہم نے. اس کے اندر ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک ڈیوائن کانسیپٹ، ایک ڈیوائن اینٹیٹی کو، ایک اتنے بڑے وجود کو جو کہ کامل اور اکمل ہے، اس کو ہم نا اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ہیومنلی کریٹڈ ناقص لاجک کے ساتھ. مثلاً ایک چھوٹا سا جو قطرہ ہے ڈراپ آف واٹر، وہ ایک اوشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایک امپاسبل چیز ہے. تو ہم اس کو ایسے ہی سمجھیں گے جیسے اللہ نے سمجھا. اور اس کے بارے میں امام مالک جو تھے نا رحمہ اللہ، ان سے بھی اسی طرح کے متعلق سوالات جب ہوئے نا تو انہوں نے ایک بڑا ایک سگنیچر جواب دیا اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں. الاستواء معلوم، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ جو ہے نا آسمانوں میں، ٹھیک ہے. وکیف مجہول، اس کی جو کیفیت ہے نا، یہ جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہر دفعہ ہی رات ہو رہی ہے تو اللہ تو آسمان دنیا پہ ہی ہے. تو یہ بیسکلی کیا ہے، کیفیت بتانا، اس کی ڈیٹیلز بتانا. تو اس کو بارے میں امام مالک کیا کہتے ہیں، مجہول، وہ ہمیں نہیں پتا. ہم ایک لیول کے اوپر ہم انکار نہیں کریں گے اس چیز کا کہ اللہ جو ہے نا آسمان دنیا پہ نزول نہیں کرتا. ہم مانیں گے کہ اللہ آسمان دنیا میں نزول کرتا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز جو کیفیات ہیں کیسے کرتا ہے، کیونکہ جب ہم کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا تو ہم اپنے حساب سے بتانا شروع کر دیں گے. ہم کوئی نہ کوئی تمثیل ایگزامپلیفیکیشن کی طرف چلے جائیں گے کہ اللہ کو ہم وہ بتانا شروع کر دیں گے جیسا مخلوق ہے، تو وہ پھر شرک آ جائے گا. اللہ کہے ایسا کمثلی شیء، جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم جو ہے نا اس کا اقرار کریں گے اور اس کے بعد اس کے بارے میں ڈیٹیلز کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ کیسے ہوتا ہے وہ جو ہے نا ہم اس کے بارے میں بلینک چھوڑ دیں گے. اتنا ماننا کہ ہوتا ہے نمبر 1. نمبر 2 پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ اس وقت کیا عرش خالی ہوتا ہے؟ ایک سمجھ میں اب یہ ایک بہت بڑا نقص ہے، بیسکلی فلا ہے. لیٹ سپوز میں ابھی آفس میں ہوں تو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو یہ میرا یہ نقص ہے میرے اندر، یہ فلا ہے میرے اندر. جب ہم اللہ کو کہتے ہیں نا سبحان ہے، اللہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی عظیم، سبحانہ و تعالی. ہم بار بار سبحان لفظ یوز کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، تو اللہ ان عیوب سے پاک ہے. تو
اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ بھی ہو اور صرف اس ٹائم کے اوپر ہو جس ٹائم پہ ہمارے لیے رات ہے؟ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جب بھی ہم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک ہر جگہ موجود ہے. نہیں، ہم ہر جگہ موجود نہیں، بلکہ ہم اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نقائص ہے نا، یہ مخلوقات کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ یہ نقائص ہے. جب یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے ساتھ نا لفظ کمال ثابت کرتے ہیں کہ وہ کامل ہے، وہ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جو ہے نا، یہ جب ہم اس طرح سوچیں گے نا کہ جب آسمان دنیا پہ تو عرش خالی ہے، تو یہ تو مخلوق کے اوپر کنسیڈر کر لیا نا آپ نے اللہ کو. پھر اللہ تو اللہ نہیں رہا نا. آپ اللہ کو مخلوق کے لیول پہ لیں، ہم اللہ کو اللہ کے لیول کے اوپر ہی رکھیں گے. آئی سمجھ گئے؟ یعنی کہ مخلوق کے جو لاز ہیں یا جو اصول ہیں پیرامیٹر سے ڈفرینٹ ہوں وہ گے. ڈفرینٹ ہوں گے. یہی میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہم جو اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے حساب سے عرش خالی ہے، ٹھیک ہے. اللہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی جب یہ کیسے ہوگا وی نیور نو. اور ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. اسی کے لیے امام مالک نے اس کی کنٹینیوٹی کے اندر کہا تھا وہ سوال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. کیونکہ اس سے پہلے والے لوگوں نے جو صحابہ تھے، کیا ان کے سامنے یہ آیتیں نہیں گزری؟ کیا ان کے سامنے یہ احادیث؟ وہ تو نریٹرز ہیں. بات یہ کہ اتنے ہی علم کے ساتھ وہ کافی شافی تھے ان کے لیے. تو ہمیں بھی اتنے ہی علم کے ساتھ اکتفا کرنا ہے. زیادہ آگے جائیں گے، لوگ گئے ہیں آگے، پھر وہ ایک ایسے جو ہے نا فلسفے اور ایک ایسے عقائد بنانا شروع کر دیں گے، کہیں پہ وہ انکار کر دیں گے، کہیں پہ وہ کوئی تمثیل بیان کر دیں گے. تو بیسیکلی کہیں کفر آئے گا، کہیں شرک ہو جائے گا. تو یہ میں سیف پیکج آپ کو سیف زون بتایا ہے میں نے آپ کو. اس میں کسی چیز کا ہم انکار نہیں کریں گے اللہ کی، ٹھیک ہے نا. ہم ایک ایسا عقیدہ بنائیں گے جو پہلے والوں سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی اٹس کوائٹ ایزی الحمدللہ. تو یہ جو دوسرا حصہ ہے سوال کا کہ شارک سے زیادہ قریب ہے اللہ، اچھا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جو آیت ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب وہ نحنو سے مراد علماء نے دو ان کے اوپینینز ہیں. کچھ تو کہتے ہیں نحنو سے مراد فرشتے، کہ فرشتے زیادہ قریب ہیں. مطلب نحنو اقرب الیہ من حبل، اللہ نے انا ورڈ یوز نہیں کیا کہ میں قریب ہوں، اللہ نے کہا نحنو، ہم قریب ہیں. لیکن جو سیاق ہے اس کے مراد اگر دیکھا جائے تو نحنو سے مراد اگر ہم اللہ ہی لیں گے، اللہ زیادہ قریب ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر انسان سے قریب ہے. تو پھر تو اس کے لیے پھر تو یہ جو ہمارا جو حلول کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مخلوق کے اندر پینیٹریٹ کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے. اور پھر جو دنیا کے اندر ایک بہت بڑے بڑے ریلیجنز ہیں جو اس کے قائل ہیں، جو خالق اور مخلوق میں فرق نہیں کرتے، خالق اور مخلوق میں فرق نہیں کرتے. تو پھر تو ایک طریقے سے اللہ حلول کر گیا، نعوذ باللہ، ہمارے اندر آ گیا. جو شرک سے قریب ہے تو حلول کر پارٹ بن گیا، تو پھر یہ بہت بڑا کفر آ گیا. تو بیسیکلی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے سارا. جو علماء نے اس کی تفسیر لی ہے، کچھ تو اس سے مراد فرشتے لیتے ہیں، کچھ اس سے مراد کیا لیتے ہیں، جو میجر جو علماء کا جو کہ وہ اللہ کا علم ہے، کہ اللہ علم کے ساتھ جو ہے نا وہاں قریب ہے. اور یقیناً اللہ علم کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاں بھی اس طرح کی بلکہ آپ کو روایات یا قرآن کی آیت بھی ملتی ہیں، وہاں پہ اللہ کے علم کا وہاں پہ تذکرہ ضرور ہوتا ہے. تو جو اگر اس کو کنکلوڈ کریں سوال کو، تو یہ اس طرح آپ یہ بتائیے گا کہ اب عام وقت میں دعا کرنا کہ یعنی کہ شارک سے زیادہ قریب سمجھ کے، اور تہجد کے ٹائم دعا کرنا زیادہ افضل ہوگا پھر اس حوالے سے تہجد کے ٹائم دعا کرنا؟ دیکھیں اللہ نے دعا قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ دعا قبول ہو جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ. جیسے ہم نے جیسا کہ ڈسکس کیا، دعا قبول اسی وقت مل گئی، تھوڑی دیر بعد مل، دعا تو قبول ہو گئی نا، ملے گی تھوڑی دیر بعد، دعا قبول ہو گئی تھوڑی، اور کوئی اچھی چیز مل جائے گی. مانگی تھی ٹافی، اللہ تعالیٰ نے چاکلیٹ دے دی، ٹھیک ہے، اچھی چیز دے دی. اس کی بائک مانگی تھی، اللہ نے گاڑی دے دی، ٹھیک ہے. بائک مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس بائک سے آگے ایکسیڈنٹ لکھا، اللہ نے صحت دے دی، اس طرح کوئی اچھی چیز دے دی. یا پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے اس کو آخرت کے لیے رکھ دیا. یہ قبولیت کا یہی سارے مطلب ہے نا، ٹھیک ہے جی. سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ عام حالات میں دعا کرنا اور تہجد میں اچھا کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، بات یہ ہے. اب جو ہے نا اسپیسیفک ٹائمز کی بھی اگر ہم بات کریں نا، تو کبھی کبھی نا انسان کو موٹیویشن دینے کے لیے، اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ ہم نے کپڑے خریدنے، اب مالز کی ایک ٹائمنگ ہے، کیا ہر دفعہ ہر وقت ہفتے کے 7 دن کپڑے نہیں ملتے؟ کبھی کبھی کیا لگتی ہے، سیل لگتی ہے، ایسی لگتی ہے نا، لگتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ مل جائیں گے، 25% 25% آف، 50% آف، فلیٹ 70. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ترغیب دلانے کے لیے. تو یہ ایک ترغیب کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ اللہ اس کے اندر جو ہے نا قبول کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تو ہر وقت قبول کرتا ہے، اللہ ہر وقت قبول کر سکتا ہے، ہر لینگویج میں قبول کرتا ہے. کبھی کبھی دل سے جو دعا نکلتی ہے، دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، نہیں طاقت ہے پرواہ مگر رکھتی ہے.
لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں گناہ آڑے آ رہے ہوتے ہیں. انسان کے جو گناہ ہیں وہ اس کی دعا کے اور اللہ کے درمیان آڑ آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو خاص مقام ہے اللہ تعالیٰ ادھر جو ہے نا زیادہ چانسز ہوتے ہیں دعا کو. یعنی کہ لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے اللہ نے یہ آفر رکھی. یہ لوگ جو ہیں ترغیب رمضان ہے, رمضان کی بہت بڑی ترغیب ہے تاکہ اس سے یہ کہ اس کو اس ایسپیکٹ سے دیکھیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام وقت پہ قبول نہیں ہوتی اور تہجد میں ہی اسپیسیفک, تو وہ اللہ نے صرف ترغیب دی کہ اگر آپ ترغیب کے لیے کہ اللہ مطلب زیادہ اس کو اپریشیٹ کریں.